ہاں جی شیخ صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم، کیا حال ہے؟ طبیعت صحت کیسا ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں قاری صاحب. الحمدللہ بہت اچھا حال ہے. آپ کیسا ہے؟ طبیعت صحت کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی. اب بولو جی. آج میری تقریر بس سنی میں آپ نے؟ نہیں کا سنی بہت انتظار تقریر سنی میری آج؟ نہیں سنی آپ نے؟ نہیں، بس یہ آخر میں ہم آ گیا ہے. تو اب سن لیتے نا بھائی، سن لیتے. اب میں نے آپ کی بس اب کتابوں وہ سے بات دکھایا، ہے. دیکھو کہ مذہب دیوبندی کے اکابر نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا، قبور سے مدد لینا یہ بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھ لینا اس میں. ہاں ہاں یہ تو سسٹم ہاں، ایسا ہے. یہ لوگ جو دیوبندیوں کے اکابر نے اپنی کتابوں میں بار بار لکھا ہے کہ قبروں سے اور اہل قبور سے مدد لینا یہ بالکل جائز ہے. جی سر. اب آپ کیا کہتے ہو؟ وہ اس مشرک لیے تھے؟ آپ کرتا ہے. دیوبندی سب مشرک ہیں؟ یہ مخلوق کا کتاب ہے. اس میں لوگ بریلوی مشرک لوگ اپنا ہاتھ ملا تو دیوبندیوں کی بات کر رہا ہوں. دو نمبری کٹ کرتا ہے. بریلوی اس کی نہیں میں کر رہا، اس کی کر رہا ہوں نا، دیوبندیوں کی. وہ بھی مشرک ہے. یہ جو آپ نے ہم نے نہیں سنا، جو آپ کہتا ہے کہ اکابرین دیوبند نے یہ کہا، اکابرین دیوبند نے اس کو بھی شرک بھی کہا. یہ بات بھی دیکھو، یہ ذہن میں اگر رکھو. شرک کہا، نہیں شرک نہیں کہا نا. اکابر دیوبند نے شرک نہیں بولا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہو. اکابر دیوبند نے اس کو عین ایمان کہا ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد لے آپ لو. نے دیکھو میں دکھاؤں آپ کو، ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ نے میری تقریر مجھے نہیں نہیں سنی. دکھاؤ. مجھے ہم کو اپنا، میں آپ کے ساتھ آپ کا عقیدے پر مناظرہ کرتا ہوں. اور نہیں، مجھے آپ کیا مناظرہ کریں گے؟ دیوبندی نہیں آپ تو دکھاؤ. مناظرہ کے ہم اہل وہ نہیں ہے نا. آدمی آپ نہیں ہے جو ہر مناظرہ آدمی کے کتاب کو ہم دیکھو، یہ دیکھو، یہ تفسیر عثمانیہ، شیخ الاسلام حضرت غلام شبیر احمد عثمانی. ٹھیک ہے نا؟ یہ جلد نمبر 1 ہے، ملاحظہ کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی شرح میں اب سن لو 1 منٹ کے لیے. دیکھو یہ کیا لکھتا ہے. لکھتا ہے اگر کسی مقبول، صرف اللہ سے استعانت، اس کی شرح میں لکھتا ہے اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطے رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت اللہ تعالی ہی سے استعانت ہے. اب بولو جی. یہ دیوبندیوں کا امام ہے غلام شبیر عثمانی. کہہ دو ایک مشرک ہے، کہہ دو. آپ ایسا کرو بھائی جان، آپ اپنا عقیدہ پہ ہمارا ساتھ مناظرہ کرتا ہے یا پھر راہ فرار اختیار کرتا ہے؟ دیکھو، اب اگر آپ تکفیر کرتے ہو نا تو سب کی تکفیر کرو نا. یہ سب اس کے نیچے آتا ہے. آج ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کا اپنا مکتب کیا ہے؟ خود دیوبندی ہو آپ؟ کیا چیز ہو؟ دیوبند میں ادھر بہت فرقے ہوتے ہیں. ادھر آپ کا کیا فرقہ ہے بھائی؟ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا؟ ہم اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے جو اس قبر پرستی و شرکیات کے خلاف ہے. بھائی تمہارا فرقے کا کیا نام ہے؟ تمہارے اکابر کیا ہیں؟ تمہیں تو آپ کو تو عبارت پڑھنا آتا ہے؟ اشاعت و توحید و سنت ہمارے فرقے کا نام. یہ تو میں نے آج تک نہیں سنا. اشاعت توحید یہ کوئی پارٹی ہوگا؟ یہ کوئی پنچپیری پنچپیری یہ پنچپیری یہ تو سب قائل ہے نا اس کے استعانت وغیرہ. پنچپیری سخت شرکیات کی مخالف ہے. نہیں ہے پنچپیری سب دیوبندی ہے نا. پنچپیری سب دیوبندی ہے. وہ دیوبندیوں کے اندر ایک گروہ پرست دیوبندی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کے یہ دیوبندی جو آپ اس کی تکفیر کریں گے. ہمارا جو اس قبر پرستوں کے ساتھ یہ قبر کی پرستش تو کوئی نہیں کرتا نا. یہ آپ ساتھ مناظرے موجود ہے. قبر کی پرستش تو کوئی نہیں کرتا نا. وہ تو آپ کی غلط بیانی ہے. یہ قبر پرستی ہے جو مردہ سے دعا عبادت کرتا ہے. یہ قبر پرستی نہیں ہے. یہ دیکھو، یہ عقائد اہل سنہ المسمى المہند علی المفند شیخ خلیل احمد سہارنپوری. یہ خرافات کا مجموعہ ہے. یہ خرافات کا مجموعہ ہے. دیکھو آپ کہتے ہیں نا وَأَمَّا، یہ دیوبندیوں کا امام ہے. یہ کہتا ہے وَأَمَّا الْإِسْتِفَادَةُ بہتان ہے من الروحانیت المشائخ الأجلة ووصول الفیض الباطنیہ من صدورهم او قبورهم فیصح علی الطریق. اچھا، آپ اس کو عبارت کو تم پڑھو. مجھے لگتا ہے آپ کو عبارت نہیں پڑھنا آتا.
مجھے جو لگتا ہے نا ہاں قاری صاحب کہ آپ ہاں کوئی ہاں عالم والم نہیں ہو، اس کو پڑھو ذرا تم، اعراب کے بھائی ساتھ جان پڑھنا ہے۔ ہم اس کتاب کو مانتا نہیں ہے کہ وہ کس کا کتاب ابے ہے، چھوڑو، نہیں مانتا، پڑھنا تو آتا ہے نا، ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہے، انشاءاللہ پڑھو۔ آپ ایسا کرو بھائی جان، ہر بار ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کے لیے آتا ہے، آپ کئی او نہ بھائی پہلے کسی پتا تو بہانہ چلے نا کو، کہ آپ عالم ہیں، آپ کو ہم پڑھنا آتا ہے، یہ طالب پڑھ کے سناؤ۔ العلم ہے، ہم علامہ عصر نہیں ہے، چلیں طالب علم صاحب اس کو ہم پڑھو ذرا، طالب العلم ہے۔ اس کو پڑھو ذرا، کیا لکھا ہے؟ وہ آپ نے بتایا، پھر بھی ہم تو آپ ہم کو پڑھو نا کہتا ہے اعراب کے ساتھ، اعراب صحیح اعراب کے ساتھ آپ پڑھو اس عبارت ہم کو۔ نہیں یہ دیکھ بہت سکتا آسان ہے، عبارت ہے، ہمارا بہت سامنے وہ آسان بہت عبارت ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، چھوٹا چھوٹا وہ ہے۔ بہت چھوٹا ہے، تم آگے آ جاؤ نا، چلو میں اس کو فل اسکرین کر ہمارا دیتا ہوں۔ موبائل میں بہت چھوٹا ہے۔ او قبورهم فيصح على طريق معروفة من اهلها یا کیا وہ یہ غلط خواصها، پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے شیخ صاحب۔ یہ ہم نہیں دیکھ سکتا ہے پڑھو پڑھو، تم پڑھو، کیا لکھا ہے؟ بھائی چلو جان۔ قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے، الحمدللہ، صرف قرآن قرآن پہ چلو ہم میں شیعہ کھول کے لیتا ساتھ ہوں، میں مناظرہ کھول لیتا کرتے ہوں، جو آیت آیا آپ نے اس کا ترکیب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی آیت آیا میں جو بھائی کھولوں گا، جان، اعوذ بھائی باللہ من جان الشیطان الرجیم، یہ دیکھو، یہ یہ دیکھو، بھائی بسم اللہ، جان، اعوذ باللہ من الشیطان۔ چلیں یہ یہ قرآن کی جو ترکیب آیت آئی ہے ترکیب سورہ پر مبارکہ مناظرہ نحل ہے ہے، یا استمداد آیہ پر، نمبر 35 ہے، اس کا ترکیب کرو۔ استمداد من الاموات پر مناظرہ ہے یا ترکیب پر؟ اگر آپ کے اندر علمی زور ہے پھر اس کے لیے وقت مقرر کرو، پھر ہم آپ سے امتحان دیکھو لیتے ہیں، آپ مجھ سے مناظرہ، امتحان لے لو، شیخ تیار صاحب ہے اس کے لیے؟ مناظرہ ہوگا اہل علم سے، جس بالکل، کو پڑھنا نہیں آتا کہتا ہے یہ چھوٹا ہے، اب قرآن تو پڑھنا آتا ہے نا۔ اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ وقت مقرر کرو، چلو اس کے ابھی لیے وقت ابھی مقرر ابھی کرو، ابھی 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 بسم جو اللہ، آپ میں میں جو ایک آیہ جس لیتا ہوں فن نا میں قرآن آپ کے کا، اندر آپ بھی زور ہے ترکیب کرو، میں بھی اس ترکیب کو کرتا ہوں۔ متعین کرو، متعین جو کیا؟ فن میں آپ سورۃ جس النحل فن میں آیہ آپ نمبر ہے، آیہ نمبر ہے 35، بھائی اس کو ترکیب کرو، بھائی جان، قرآن یہ کھولو۔ مناظرے کا نہیں آتا نا، اصول ہے، نہیں آتا نہیں نا، ہم کو نہیں آتا ہے، بالکل نہیں آتا ہے، بس ہم ختم ہے مناظرہ میں صرف موضوع مناظرہ پر بس ہم کو نہیں، آتا جب ہے۔ پڑھنا نہیں آتا، جب پڑھنا یہ نہیں کیا آتا بھائی، یہ یہ الصرف علیاری ام العلوم کتنا والنحو بار ہے ابوها۔ آپ مجھ سے فراری، یہ کیوں راہ فرار کا بانی اختیار کرتا ہے؟ آپ راہ فرار نہیں ہے مولوی صاحب، کئی بار میں نے آپ کو دیکھو کئی موضوعات قرآن پر فرماتا چیلنج ہے کیا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جاہلین سے جاہل فرار اختیار مشرک کرو۔ کو کہتا ہے، ہاں آپ مشرک کو مشرک جاہل ہیں، کہتا آپ ہے، مشرک ہو نا، آپ بدترین مشرک ہو، آپ یہ مشرک بھی ہو جاہل بھی ہو، دونوں۔ قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا انی لا املک لکم ضرا ولا اب سن لو، رشدا۔ اب سن لو، پچھلے اللہ، دفعہ میں نے آپ کو شیخ مجھے بتاؤ، اللہ آسمان میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل، امنتم من فی السماء اللہ آسمان میں، ٹھیک ہے نا؟ الرحمن علی العرش استوى، ہاں اس موضوع پر بات کرتا ہے، اب اس کو کون سا موضوع پر بات؟ ہمارا اب جو دعوے ہے، بتاؤ اللہ کے ہاتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن نے اللہ رب العزت نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اچھا اور کیا بولا ید کے متعلق؟ لما خلقت بیدی یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود۔ نہیں دیکھو ابھی ہاتھوں کے متعلق بات کرتے ہم ہیں۔ وہ صفات اللہ کو مانتا ہے جو اللہ نے اپنا کتاب میں اپنا آپ کے لیے ثابت کیا، والسماء بنيناها بنيناها بأيد، بأيد وإنا لموسعون، ترجمہ کرو اس کا۔ میں نے آسمان اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاں ایدن تثنیہ ہے، مفرد ہے یا جمع؟ جمع ہے، وإنا لموسعون یہ بھی جمع ہے، اس کو بھی مانو، چلیں وإنا ایک نہیں ہے، وإنا وإنا بأيدن، ابھی بہت دیکھیں زیادہ جوارح کی خدا بات ہے، ہو، جوارح کی بات ہو رہی ہے، جوارح اللہ آپ کے رب کے، اللہ کی معرفت ضروری ہے کہ نہیں ہے جیسے قرآن نے بولا ہے؟ بالکل بالکل، جیسے قرآن نے بولا ہے نا، جیسے حدیث نے بولا ہے، قرآن و سنت میں جو معرفت ہے وہی ہے، کوئی اور تو نہیں بنا سکتے نا؟ بالکل بالکل بنا سکتے ہیں؟ ہم تو شیعہ تو نہیں ہے، بالکل ہم اب آپ مجھے بتاؤ، جب معرفت، دیکھو شیخ صاحب اب سوال کا جواب دے دو شیخ صاحب، جب معرفت قرآن وہ اللہ کی واجب ہے، جو اللہ کو نہیں جانتا وہ تو ہے ہی کافر مشرک، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کے خدا میں کی کتنی ہاتھ ہیں قرآن میں حدیث میں؟
ہاتھ کتنے ہیں اس کے؟ 2 ہاتھ ہے. 2 ہاتھ. ایدن کون سا صیغہ ہے؟ سن علیہ حسن. ہاں آپ ید حقیقی اللہ کو نہیں مانتا ہے. ید حقیقی ہم مانتے نہیں جی. کیوں؟ اس لیے کہ لوازم جسم ہے. بالکل جسم ہے، مخلوق ہے. اگر ید حقیقی ماننا، نعوذ باللہ، اگر کوئی کہے کہ یہ ید کے معنی میں یہ ہے تو ہے. اگر یہ کہے کہ اللہ جیسا، جس طرح اللہ کے ساتھ لائق ہے وہ اسی طرح ہاتھ اللہ کا ہے. اگر آپ کوئی یہ کہے، آپ کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، کس لیے؟ یہ لوازم جسم ہے اس لیے وہ کافر ہے. تو اگر کوئی یہ مجازی جسمی مانے پھر کیسا ہے؟ وہ پھر مشرک نہیں ہے، پھر شیعہ جیسا مسلمان ہے. اگر بالکل یہ کیونکہ یہ ہماری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صفی آپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں. اب ہم دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ، یہ واضح ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، پہلے آپ بتاؤ، آپ کہتے ہیں حقیقی ہاتھ ہیں. سوال آپ سے میں نے یہ کیا ہے، دیکھو اگر سوال کا جواب نہیں دو گے میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، میں کاٹ دوں گا. بھائی چالاکی نہیں کرنا. آپ کے رب کے، آپ دیکھو سوال سن لو، آپ کے رب کے کتنے ہاتھ ہیں بتاؤ جی. لما خلقت بیدی، ادھر 2 ہاتھوں کا ذکر ہے. والسماء بنيناها بأيد، وہ اس پر محمول ہے. کیسے محمول ہے؟ محمول ہے. کیوں کیسے دلیل کیوں؟ یہی دلیل ہے. کیوں دلیل ہے بھائی؟ کیوں حمل کرتے ہو قرآن میں؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 2 سے زیادہ ہاتھ ہیں. 2 سے وہ الگ ہے، اور ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں پہ ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی. اور دیکھو والسماء بنيناها بأيد انا لموسعون. انا لموسعون کا کیا مطلب ہے؟ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ادھر بھائی جان حسن علیہ، یہ موضوع کے ساتھ آج موضوع میں آ جاؤ. ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ. تم دیکھو جب تک تم اپنا عقیدہ رب کے متعلق نہیں بتاؤ گے اور چھپاؤ گے. میں نے اچھا کہا تیرے رب کے کتنے ساق ہیں، کتنے پیر ہیں؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود. جو قرآن اور حدیث میں ذکر ہے. ٹھیک ہے بھائی، اب میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دینا پلیز. کتنے ساق ہیں؟ میں نے جواب دیا. کتنے ساق؟ کتنے ذکر نہیں ہے، جو ذکر ہے اس جو مذکور ہے صرف ایک پیر ہے. جو مذکور ہے صرف ایک ہے. جو مذکور ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. تو اس کے رب کی حالت یہ دیکھو عزیزو، ہاتھ کئی ہیں؟ ہاتھ کئی ہیں؟ ہاتھ بہت زیادہ ہے، پیر ایک ہے. لنگڑا رب کا، لنگڑا اس کو کہتے ہیں لنگڑا. اچھا ایک اور آپ سے سوال کرتا ہوں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اس کا ترجمہ کرو. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اعیننا کا ترجمہ کرو. ہمارے آنکھوں کے سامنے. اعین کس کو بولتے ہیں؟ 2 آنکھ کو بولتے ہیں یا 2 سے زیادہ؟ بس یہ تو 2 کو بولتا ہے. 2 کو بولتا ہے اعین. قرآن کا مطلب جھوٹ بولتے ہو، قرآن کا مطلب جھوٹ بولتے ہو. دیکھو ان کا رب جائے پیر. خاموش ایک منٹ. نہیں مشرک دیکھو مشرک شیخ ایسا نہیں ہوتا ہے. اعین بولو کس کو بولتے ہیں؟ آپ کو بھی نمبر دے دو، ہم کو نمبر دے دو. بتاؤ جی بسم اللہ. اعین کس کو بولتے ہیں؟ ہم کو نمبر دے دو. آپ ویسا بھی ہم کو نمبر نہیں دیتا ہے، پھر یہ سب موضوع پہ بات نہیں کرتا ہے. گپ ہم بھی آپ کے ساتھ کرتا ہے. آپ بات نہیں کریں گے؟ دیکھو اپنے رب کے صفات کے متعلق نہیں بات کریں گے. ہم تمہارے رب کو جاننا چاہتے ہیں. آپ دیکھو ایک منٹ، آپ کے رب جو ہے نا شیخ صاحب مجھے لیے وقت دے دو. آپ کے رب کے کتنے آنکھ ہیں؟ اعین کو آپ نے کیوں بولا کہ اس کا مطلب 2 ہے؟ بھائی جان ہم 2 باتوں کے لیے وقت ہم کو چھوڑو. اعین جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے؟ یہ تو 10 سے زیادہ ہے بھائی جان. یہ تو 10 سے زیادہ. 2 ہاتھ ہے، 2 آنکھیں ہے بس. کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ 2 آنکھوں کو ثابت کرو قرآن سے. 2 آنکھوں کو قرآن سے ثابت کرو. اللہ سنا علیہ.
نہیں یہ بات سنو، کر رہی بیکار ہے آپ سے. ہم جب اپنے حسن عقیدے علیہ پہ کے بات نہیں ساتھ کرو گے نا، جب اپنے عقیدے پہ بات نہیں کرو، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. اس موضوع پر ابھی بات کرتا ہے، اس موضوع پر ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ توحید پہ بات کریں گے نا. ٹھیک، آپ بالکل بت ٹھیک ہے، پرست ہو، آپ بدترین مشرک بالکل ہو. ہم اس کے ساتھ اس موضوع پر بات کرتے ہیں. یلا، آپ ایک کے منٹ رب کے وقت کتنے آنکھ ہیں؟ بسم اللہ. اللہ نے متعین نہیں کیا. آیون کا ترجمہ کرو. نہیں، تعداد نہیں بتایا. بتایا تعداد بتایا. 10 سے زیادہ. یہ جمع کثرت ہے، 10 سے زیادہ. شیعوں کا رب کا کتنا انک ہے؟ آنکھ ہی نہیں ہے، یہ بتاؤ. آنکھ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جسمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسمی نہیں ہے. نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ کے رب کا جو وجہ ہے، سب مسلمان، سب صرف شیعوں کا نہیں ہے، سب مسلمانوں کا. وجہ ہے. احناف کا بھی وہ بھی نہیں کہتا اللہ کی آنکھ ہے. معاشرہ ماتوریدیہ کوئی نہیں کہتا اللہ کی آنکھ ہے. تم کہتے ہو نا. وہ سب کہتا ہے وما يعلم تأویلہ الا اللہ. وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہو. اچھا، آپ کے رب کے کتنے آنکھ ہیں؟ کیوں جواب نہیں دے رہا؟ اس لیے محال ہے، رب نے ذکر نہیں کیا کہ محال کیوں ہے. آیون کا آپ ترجمہ نہیں کریں گے، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا بھائی. آپ نہیں ہے تو بات کا آپ کہتا ہے رب کا ہاتھ محال ہے. کیوں محال ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے ساتھ؟ کیا چیز محال ہے؟ آپ کہتا ہے رب کے لیے ہاتھ ماننا محال ہے، ہاتھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھو وہ آپ کے عقل سے باہر ہے. وہ یہ باتیں یہ عقلاء کے لیے ہوتی ہیں نا. آپ حشویہ سے، آپ سے میں عقلی دلائل بیان کروں، یہ آپ کے لیے آپ کی سطح سے باہر ہے. یہ کہ تکلیف ما لا یطاق ہوگا. تکلیف ما لا یطاق سمجھتے ہو؟ تکلیف ما لا یطاق کس کو بولتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے تکلیف ما لا یطاق؟ جس کے آپ کے یعنی آپ کے استاد وس خبر نہ د پښتو میں ہاں، استاد وس خبر نہ د. یہ عقلاء کے لیے ہوتا ہے نا. عقلاء کے لیے باتیں ہوتی ہیں، پاگلوں کے لیے نہیں ہوتی. آپ کے لیے وہی ابن تیمیہ کافی ہے، آپ کے لیے وہی شیعہ کا رب نہیں ہے. ایک وجہ دیکھو پہلے شیخ صاحب پہلے حسن وجہ ہے. بس ختم ہے. یہ اپنے رب کے متعلق بات نہیں کرے گا بھائی. اس کا رب بالکل ہندوؤں والی رب ہے. وہی وشنو جو آسمان ہے نا، کئی ہاتھ ہیں. ہندوؤں کا جو رب ہے آسمان ہے، چہرہ ہے، سر ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ شیعہ کے پاس دو راستے ہیں. یا یہ مانو کہ شیعوں کا ائمہ معصومین نعوذ باللہ العیاذ باللہ ختم ہے، ایمان ہے. یا یہ مانو کہ شیعہ کا بنیاد مذہب جھوٹ ہے. یہ دعویٰ. چلیں بھائی، آپ اپنے فرقے کے کسی عالم کو لے کے آؤ نا، جس کو بات کرنا بھی آتا ہو، اس سے بات کریں. عالم نہیں ہو نا. میں نے آپ کو کہا نا، میں نے آپ کو کہا کہ قرآن کی آیت لے لو، اس کی ترکیب کرو نا. وہ تو آپ کو آتا نہیں ہے. ایک منٹ، میں کہتا ہوں آیون کا ترجمہ کرو، ترجمہ تو آپ کو آتا نہیں ہے. چلو جی، ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے، اس لیے مناظرہ کیا کریں گے آپ بھائی؟ وہ گولی مارا، آپ مناظرہ کریں گے. پہلے قرآن کی آیت کو لے لو، ہمیں پتہ بھی چلے کہ آپ عالم ہیں بھائی نا. ایسے فضول میرے سے مناظرہ کرو. جب آپ سے سوال کرتے ہیں آیون کا ترجمہ کرو، گول پیش کرتے ہو نا. تم اپنے رب کے صفات بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارا رب جو ہے وہ ایک موہوم چیز ہے. ایک آسمان میں ایک موہوم، ایک میتھیکل، ایک غیر موجود، ایک ناممکن شے ہے. اس کو تم اپنا رب سمجھتے ہو. پیر ایک ہے، ہاتھ کئی ہیں، آنکھیں کئی ہیں. بھئی عجیب سا چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ بھی بہت اس کے صفات ہیں کہ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں آپ کو گفتگو کے لائق نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے. اوکے، اپنے فرقے کا کوئی آدمی لے کے آؤ نا، پنج پیریوں کا کوئی بڑا، تاکہ اس سے گفتگو ہو سکے توحید.